حاضرین اور میرے عزیز ترین دوست محترم لطف اللہ صاحب، آج کی یہ محفل، آج کی یہ میری تقریر، آج کا یہ میرا لیکچر میرے عزیز دوست لطف اللہ صاحب کے لیے اور ان حضرات کے لیے جو موسیقی کی دنیا سے وابستہ ہیں یا جو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس فن کو، یا جو معلومات رکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے خاص طور پر ہے۔ آج 30 جون 1981 کو میں یہاں لطف اللہ صاحب کے گھر پر حاضر ہوا ہوں، اس غرض سے کہ آپ کے بچوں کے اور آنے والی نسلوں کے لیے یہ ایک یادگار معلومات ہیں، کیونکہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا جو ہے وہ سچائی سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ سچائی میں جو ہے وہ محنت ہے، ریاضت ہے۔ تفصیل سے اس موضوع پر اور صرف ایک ہی موضوع پر میں گفتگو کر سکتا ہوں کہ ریاض میں، کسب میں اور مشق میں کیا فرق ہے۔ دنیا کا ہر کام بغیر مشق کے یعنی بغیر پریکٹس کے نہیں ہوتا، لیکن ایک وہ ریاضت ہے، ایک وہ پریکٹس ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر سرکس میں یا سرکس کرنے والے اپنے جسم کو سادتے ہیں اور وہ ایک عادت بن جاتی ہے ان کو کہ جس طرح سے اپنے کرتب دکھانے کے لیے، لیکن وہ صرف جسم و جسمانیات کے لیے جو ہے محدود ہے، ایک شے یہ محدود ہے کہ اپنے جسم کو اس قدر سادہ ہے کہ وہ ہوا میں وہ کرتب دکھا سکتے ہیں جس کا کہ دماغ کے دل سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کے آگے ایک منزل ہے ریاضت کی۔ ریاضت کی وہ منزل ہے کہ جہاں بندہ اپنے خدا سے لو لگاتا ہے اور کسی بھی فن میں مشق کر کے، محنت کر کے، ریاضت کر کے ایک مرکز کو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ ہمارا موسیقی، یہ فن موسیقی جسے ہم کہتے ہیں علم موسیقی، یہ علم کس طرح سے ہے، آج کی یہ محفل یا آج کی یہ مجلس یا آج کا یہ لیکچر، یہ صرف آج اس کم وقت میں عرض نہیں کر سکتا کہ فن میں اور علم میں اور کرتب میں کیا فرق ہے۔ ایک قول میں نقل کروں گا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا، کہ کسی شخص نے آپ نے یہ سوال کیا کہ مولا فرمائیں کہ علم میں اور عمل میں کیا فرق ہے، علم میں اور ہنر میں کیا فرق ہے؟ تو اب دیکھیے یہ امام کا جواب ہے جو صرف ایک سینٹنس میں، ایک جملے میں مکمل ہے آنے والی قوموں اور نسلوں کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ علم کا مطلب ہے جاننا،
اور فن کا مطلب ہے جانے ہوئے کو پھیلانا۔ سوال یہ تھا کہ علم و فن میں کیا فرق ہے؟ علم کا مطلب ہے جاننا اور فن کا مطلب ہے جانے ہوئے کو پھیلانا۔ تو ہنرمندی اور فنکاری وہی ہے کہ علم اگر سچا ہو، اب یہ اس عالم نے فرمایا ہے جو دین و دنیا پہ بھاری تھے، یہ فرمایا ہے کہ علم کا مطلب ہے جاننا، یعنی اگر آپ جانتے ہیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ علم آپ کہاں سے جانتے ہیں، کس طرح جانتے ہیں، کن وسائل سے، کن ذرائعوں سے آپ نے اس علم کو جو ہے وہ پایا ہے، آیا وہ درست ہیں، وہ جائز ہیں، یا وہ صحیح ہیں یا نہیں ہے۔ تو اگر واقعاً اپنے گرو کی، اپنے استاد کی، اپنے محسنوں کی اگر آپ نے خدمت کی ہے تو اس علم کی سچائی کو آپ سمجھ سکتے ہیں یا جان سکتے ہیں، کیونکہ جیسے میں نے آج سے عرض کیا کہ سیکھنا کوئی کمال نہیں ہے، سیکھنا جو ہے یا صرف اپنے جسم کو سادھنا جو ہے وہ صرف ایک کرتب کی حد تک محدود ہے۔ کرتب ہر شخص کر سکتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے یہاں ہندوستان میں تو رشی اور منی ایسے ایسے گزرے ہیں، یا ایسے ایسے حالات میں گزرے ہیں، یا ایسے ایسے طالب علم گزرے ہیں کہ صرف انہوں نے جو ہے وہ، کچھ حضرات ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہی مشق کی ہے کہ انہوں نے 40-50 گھنٹے تک سائیکل ہی چلاتے رہے۔ ایک شخص نے، کچھ لوگوں نے یہ کوشش کی کہ وہ ہزاروں میل پیدل ہی چلتے رہے، کچھ لوگوں نے یہ کوشش کی کہ وہ بغیر پانی پیے زندہ رہ سکتے ہیں نہیں، کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ وہ بغیر کھانا کھائے زندہ رہ سکتے ہیں نہیں، لیکن جناب یہ کرتب ہوا سائیکل چلانا، لیکن یہ علم ہے، علم جو ہے وہ آپ کو بغیر ریاضت کے، بغیر مرکز پہ جائے ہوئے، اور وہ خدا کی طرف جو مرکز جاتا ہو اس کے بغیر علم حاصل نہیں ہو سکتا، اور وہ ہے طریقہ صحیح استاد کی خدمت کرنے کا۔ یہ بات ضرور ہے کہ مجھے یہ بہت ہی میری قسمت نے ساتھ دیا، اللہ کا یہ حکم ہوا کہ میں ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوا کہ جو علم و فن کا گہوارہ تھا، یعنی فن موسیقی سے جو تعلق رکھتا تھا، اور میرے باپ دادا پردادا اس فن کو اور اس علم کو نہ صرف کرتے ہوئے آئے بلکہ اس کو چھانا بھی نہ۔ تو یہ یہاں سے جناب چھلنیاں لگی ہوئی ہیں، میرے 7 8 9 10 11 پیڑھیاں یہی کرتی چلی آئی ہیں۔ ایک سور، جسے کہیے کہ ایک سور، سور کا مطلب ہے طاقت، سور کا مطلب ہے طاقت، یہ صحیح ترجمہ ہے سور، یہ سنسکرت ہے، کیونکہ یہ فن جو ہے سنسکرت پر ہی یعنی جو ہے وہ نربھر ہے، اسی کے اوپر جو ہے اس کا مرکز ہے۔ تو سور کا مطلب ہے ایک طاقت، بلکہ ہندو مائتھولوجی کے حساب سے، ہندو دھرم کے عقیدے کے حساب سے سور جو ہے وہ ایشور ہے، سور جو ہے وہ خدا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ ان کی ایک ہسٹری ہے، ایک تاریخ ہے، جو اگر موقع ملا تو میں اس کے لیے عرض کروں گا۔ تو سور جو ہے وہ ایک طاقت ہے، ایک دیوتا ہے، یعنی ان کے قول اور ان کے عقیدے کے مطابق تو خدا ہے۔ تو اس لیے جب سور ایک طاقت ہوا، اور وہ طاقت ایسی ہوئی طاقت کہ جو طاقت جو ہے نہ نظروں سے دکھائی دے سکتی ہے، اس کا رنگ و روپ کیا ہے، نہ اس کو آپ جو ہے وہ چھو سکتے ہیں کہ اس میں کتنی ملائمیت ہے یا اس میں کتنی سختی ہے، وہ صرف روح سے تعلق رکھتا ہے۔ جیسے کہ ہوا ہے، روح سے آپ محسوس کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کو خوشبو ہے، اس طرح سے آپ قوت شامہ سے محسوس کر سکتے ہیں، جیسے کہ اسی طرح سے آواز ہے کہ وہ صرف آپ اپنے سامع سے محسوس کر کے دل کی گہرائیوں میں اسے پابند کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک آواز ہے، میں اس آواز کو اس وقت سے شروع کر رہا ہوں جب سے کہ یہ سرشٹی رچی گئی۔ آپ کے سمجھنے کے لیے اس کا ترجمہ کر دوں کہ جب سے یہ زمین اور آسمان کا وجود
جو ہے پروردگار عالم نے قائم کیا. یہ قرآن حکیم ہے جو پروردگار عالم کہہ رہا ہے جب حضرت آدم کا پتلا تیار ہو گیا تو اس روح سے کہا، وہ پہلا انسان، اس روح سے کہا کہ جا اس انسان کے پتلے میں داخل ہو جائے. چنانچہ پروردگار عالم نے جب یہ حکم دیا تو روح نے یہ فرمایا کہ اے میرے پیدا کرنے والے، اس دنیا کے پیدا کرنے والے، میں اس اندھیری کوٹری میں کس طرح مقید ہو جاؤں جا کے. تو ایک پروردگار عالم نے حکم فرمایا اور کن کہا، تو آدم کے پتلے سے ایک آواز پیدا ہوئی، ایک آواز پیدا ہوئی، اور وہ اس قدر سریلی آواز تھی کہ جس کی آواز روح کو، یعنی روح جو ہے اس آواز کو سن کر جو ہے پتلے میں تڑپ کے داخل ہو گئی، اور اس وقت سے لے کر آج تک انسانی مجسموں میں مقید ہے. یہ وہ تاریخ عرض کر رہا ہوں کہ جو ہندو اور مسلمانوں کی دونوں کی مسلم تاریخ ہے. چنانچہ وہ داخل ہو گئی، وہ اس قدر ایک سریلی آواز تھی. اس آواز کا نام ہے سور. اس آواز کو کہتے ہیں لہن داؤدی. اس کا تعارف پروردگار عالم نے قرآن حکیم میں لہن داؤدی کر کے جو ہے فرمایا، اور اسی کو ہندو مائتھولوجی میں جو ہے وہ کہتے ہیں برہم. برہم وہ دیوتا کا نام ہے. 5 ان کے دیوتا بڑے مشہور ہیں، جس میں سے 3 وہ ہیں جنہوں نے ان کے عقیدے کے مطابق اس زمین اور آسمان کو جو ہے وہ پیدا کیا: برہم، وشنو، مہیش. اس لیے انہوں نے اس طاقت کا نام رکھا برہم. تو برہم جو ہے وہ خدا کی وہ طاقت ہے جس نے کہ اس آوازوں کو پیدا کیا یا ان آوازوں کو گرفت کیا. لہن داؤدی میں اب عرض کر چکا کہ اس کا نام ہے قرآن حکیم میں. تو اب یہ لہن داؤدی جو ہے یہ ہر انسان کے جسم کے اندر موجود ہے. ہر انسان فطرت میں یہ لہن لے کر پیدا ہوتا ہے. لہن کا مطلب ہے آواز. لہن کا مطلب ہے وہ طاقتور آواز جس سے کہ روح تڑپ جائے یا روح کو اچھی معلوم ہو. آپ نے یہ مثال سنی ہوگی کہ موسیقی روح کی غذا ہے. یعنی ہر وہ کام جو انسان صبح سے شام تک کرتا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی یعنی کہ جو ہے وہ کام ہے جو اپنی روح کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے. لیکن روح چونکہ آپ جانتے ہیں یہ فلسفہ ہے، آپ کو معلومات ہے کہ یہ ایک فلسفہ میں اس وقت چھیڑنا نہیں چاہتا کہ فلسفہ کیا ہے حیات اور موت کا، لیکن لفظوں میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ روح جب تک انسان کے جسم میں ہے اس وقت تک انسان حیات ہے، اور جب یہ روح ہی نکل جاتی ہے تو پھر یہ جسد خاکی ہے. وہی خاک ہے جو خاک کا پتلا تھا. چنانچہ میں اپنے موضوع پہ جلد سے جلد آ جانا چاہتا ہوں. تو یہ طاقت، یہ آواز جو ہے یہ ہے لہن، اور یہ لہن پروردگار عالم نے ہر ذی روح کو، ہر انسان کو دیا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اس قدر میں کہوں کہ آسان ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے کہ جسے گانا نہ آتا ہو اور رونا نہ آتا ہو. بچہ جس وقت پیدا ہوتا ہے تو اگر وہ روئے نہ تو یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے. اسی طرح سے انسان فطرت میں گانا، آواز لے کر پیدا ہوتا ہے. اب رہا یہ سوال کہ کون سا گانا. جب وہ اس کو سیکھتا ہے کہ
ان آوازوں کی ترتیب کیسے ہو کہ وہ فن ہو جاتا ہے. یہ ایک صفت ہے جو ہر انسان لے کر پیدا ہوتا ہے کہ وہ گائے، اور ہر شخص گاتا ہے اپنے دل بہلانے کے لیے. لیکن جب اس کو سیکھنے بیٹھتا ہے یا سیکھتا ہے یا سیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر مشکل ہے. تو جب یہ ان آوازوں کو وہ سیکھتا ہے تو یہی فن ہو جاتا ہے. تو یہ وہ آواز ہے جو انسان اپنی فطرت میں لے کر پیدا ہوتا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں. تو یہ آواز جو ہے یہ خدا کی دی ہوئی قدرت ہے. بلکہ جیسا کہ میں نے بار بار عرض کیا کہ ہندو عقیدے کے مطابق جو ہے یہی خدا ہے. اور ان کی رامائن میں جو رام چندر جی ان کے دیوتا بہت بڑے ہیں، آپ حضرات واقف ہیں، انہوں نے یہ فرماتے ہیں وہ اپنی رامائن میں کہ تم مجھے ڈھونڈو گے لیکن میں کہاں ملوں گا؟ کیا تم مجھے خانقاہوں میں ڈھونڈو گے؟ میں نہیں ملوں گا. کیا جنگل میں ڈھونڈو گے؟ نہیں ملوں گا. کیا صحراؤں میں ڈھونڈو گے؟ نہیں ملوں گا. میں وہاں ملوں گا جہاں گان ہوتا ہو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیقی جہاں ہوتی ہوگی میں وہاں ملوں گا. اب اس کو پانے کے لیے، اس طاقت کو پانے کے لیے، یعنی ان کے عقیدے کے مطابق اس خدا کو پانے کے لیے آپ کو کتنی کوشش کرنا پڑے گی. آج کے دور کے لوگ یہ چاہتے ہیں یا یہ سمجھنا چاہتے ہیں یا یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ کم سے کم وقت میں جو بڑے سے بڑے علوم ہیں ان کو حاصل کر لیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ جب تک کہ آپ اپنا پورا وقت نہ لگائیں، جب تک کہ آپ اپنی پوری مشق نہ کریں، جب تک کہ آپ ریاضت کی منزل پر نہ پہنچیں، اس وقت تک فن کا عروج نہیں ہو سکتا. چنانچہ یہ عروج اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جبکہ آپ وہ ماحول کو سازگار بنائیں. آپ ان استادوں کو، ان فنکاروں کے پاس جا کے، ان ماہرین کے پاس جا کے زانوئے ادب طے کریں. یہ شرط ہے کہ زانوئے ادب طے کریں، ان سے سیکھیں، ان سے سمجھیں، پھر مشق کریں، پھر ریاضت کی منزل ہے. چنانچہ میں آواز کے بارے میں جو ہے وہ بات کر رہا ہوں. پھر میں آپ کو تاریخ دہراتا ہوں کہ جو کہ فن موسیقی پر بہت بڑی بڑی کتابیں، یعنی یوں کہنا چاہیے کہ شاستروں کا مطلب یہ ہے کہ جو ہندو عقیدے کے مطابق ان کی مقدس کتابیں ہیں وہ 3 یا 4 مختلف شاستر ہیں. جیسے بھرت ناٹیہ شاستر، سنگیت رتناکر، سنگیت پاریجات. ان میں لیکھ، یعنی ان میں یہ لکھا ہوا ہے، ان میں یہ ہے کہ سر کی صفت میں جو ہے وہ یہ ہے کہ مختلف 5 طاقتیں ہیں جو انسان لے کر پیدا ہوتا ہے. مختلف 5 آوازیں ہیں جو انسان لے کر پیدا ہوتا ہے. ان کے عقیدے کے مطابق جس وقت کے برہم پیدا ہوئے یا برہم نے ان 5 آوازوں کو پہچانا یا یوں کہیے کہ انٹروڈیوس کیا یا یوں کہیے کہ متعارف کرایا، وہ 5 کون سی آوازیں تھیں؟ ان 5 آوازوں کے کچھ نام رکھے. جیسے کہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ مالکوش جو 5 سروں کا اس وقت سے لے کر اس وقت تک رائج ہے اور تمام سر کومل ہیں، یہ اس وقت کا بھیرو تھا. یا یوں کہیے کہ یہ وہ 5 آوازیں ہیں جو برہم کے منہ سے نکلی. یہ تاریخ ہے کہ برہما جو دیوتا تھے ان کے جسم سے، یعنی یوں کہیے کہ ان کے منہ سے یہ 5 مختلف آوازیں نکلی جو 2 انہوں نے اور اس میں پیش کی. ان کے نام ہے کہ شرج، رشبھ، گندھار، مدھیم، پنچم، دھیوت، نشاد، جن کو کہ ہم مخفف کر کے اپنی آسانی کے لیے یا پرفارم کرنے کے لیے یا سکھانے کے لیے ہم نے ان کے چھوٹے نام اختیار کر لیے، ABCD کی طرح کہ سا رے گا ما پا دھا نی سا. بس یہ وہ 7 آوازیں ہیں، یہ وہ 7 الفاظ ہیں جس میں کہ موسیقی کی پوری دنیا چھپی ہوئی ہے. موسیقی کی دنیا میرے سامنے بہت سی چیزیں ہیں، لیکن میں سب کو نہیں اس وقت جو ہے وہ تمام موضوع پھیروں گا.
بلکہ اس وقت جو ہے وہ میرا موضوع ہے آواز. تو اب یہ آواز تعلق رکھتی ہے انسان کے جسم سے، جیسا کہ میں اس سے پیش کر اپنے الفاظ میں اور اپنی تقریر میں بھی آپ سے عرض کر چکا. یہ آواز پیدا ہوتا ہے انسان جس وقت، اسی وقت سے یہ آواز لے کر پیدا ہوتا ہے، جیسا میں آپ سے عرض کر چکا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آواز کو اپنے اندر جو ہے وہ صاف کرنے کے یا اپنے اندر سمو لینے کے لیے جو ہے انسان کیا ہے کوششیں کرتا ہے کہ یہ فن کی طرح ہو جائے. تو فن اسی وقت ہوتا ہے جب استادوں یا ماہرین سے جا کر سیکھا جاتا ہے. تو استاد یا فنکار یا گرو تعلیم کے تمام تر گوشے اپنے شاگرد کو ودیت کرتا ہے، تعلیم کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ شاگرد کا، طالب علم کا ذہن و دماغ جب تک کہ شامل نہ ہو جاتا ہے اس وقت تک جمالیات نہیں آ پاتی. مثال کے طور پر ایک فیسٹیول میں مختلف 4 فنکاروں کو مدعو کیجیے، چاہے وہ ووکلسٹ ہوں یا انسٹرومنٹلسٹ ہوں، اور سب سے یہ شرط لگائیے کہ اور الگ الگ خاندانوں کے، الگ الگ گروہوں کے، الگ الگ ملکوں کے کہیے، اور ان کو وہ تعلیم دی ہو تو ان سے کہیے کہ تو صرف آج مالکوش کی محفل ہے. تو وہ مالکوش جو 5 سر پر نربھر ہے یا 5 سر جن کے مرکز ہے، وہ اگر فنکار 4 مرتبہ الگ الگ مالکوش گائیں گے تو اس مالکوش کا مزاج بھی الگ الگ ہوگا. اس کی وجہ یہ سر تو نہیں بدلتے، یہ رفتار تو نہیں بدلتے، یہ جگہیں تو نہیں بدلتے یہ سر، لیکن کیا بدلتا ہے؟ مزاج بدلتا ہے. تعلیم کا فرق ضرور ہو سکتا ہے الگ الگ، لیکن سروں کا فرق تو نہیں ہو سکتا. تو اب یہ کہ مزاج بدلتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے گرو کے، اپنے استاد کے بتائے ہوئے راستوں پر گامزن ہونے کے بعد، تمام وہ پابندیاں اپنے اوپر عائد کرنے کے بعد، کہ راگ کی یا لے کی یا اصول کی پابندی کیا ہے، اس کے بعد بھی مزاج شامل ہوتا ہے، جسے آپ آج کے دور میں لوگ انگریزی میں ایستھیٹکس کہتے ہیں. وہ ہے جمالیات. اور جمالیات ہر شخص، ہر انسان اپنے اپنے مزاج کے تحت الگ پسند کرتا ہے. جیسے کہ کوئی شخص کالا رنگ پسند کرتا ہے، تو کوئی سرخ پسند کرتا ہے، تو کوئی ہرا پسند کرتا ہے، تو کوئی گلابی پسند کرتا ہے. چمن میں آپ جائیں گے تو کسی کو گلاب کا پھول پسند ہے، تو کسی کو چمیلی کا پھول پسند ہے، تو کسی کو موگرا کا پھول پسند ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اس کے مزاج سے مطابقت رکھتا ہے، جو رنگ یا پھول، اسی طرح سے یہ سر بھی انسان سے مطابقت رکھتے ہیں. اب جو سور انسان پسند کرتا ہے ان سروں کے راگوں کو گانا یا بجانا بہتر طور پر کر سکتا ہے. تو جناب عالی، میں پھر اپنی منزل کی طرف پلٹ کر آتا ہوں کہ وہ برہم، یہ وہ طاقت، یہ وہ دیوتا جو تھا، اس نے جس وقت کے ان 5 یا 7 سروں کو، مختلف آوازوں کو جب اپنے جسم میں محسوس کیا، یا یوں کہیے کہ جب ان سروں کو پہچانا، یا یوں کہوں میں کہ جب ان سروں کو نکالا، تو اب یہ 5 یا 7 مختلف آوازیں تھیں جن کے نام میں آپ سے عرض کر چکا ہوں. تو ایک سر سے دوسرے سر، یعنی ایک مقام سے دوسرے مقام پر جانے کے لیے وہ مقام سچا ہے یا نہیں ہے، اس کو پرکھنے کے لیے یا اس کو ناپنے کے لیے یا ان کو تولنے کے لیے ایک ایسے میجرمنٹ کی، ایک ایسے مائکرو میٹر کی، ایک ایسے ساز کی ضرورت تھی جس میں کہ سور، رشبھ، گندھار، مدھم کے فاصلوں کو اور وزن کو پہچانا جائے. تو یہ صرف یہاں سے ساز کی، یہاں سے ایک انسٹرومنٹ کی کلپنا جو ہے وہ مہادیو، یعنی جسے شنکر بھی کہتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ آئی ہندو مائتھولوجی کے مطابق. میں نے عرض کیا کہ برہم وہ طاقت جسے
کہ ہندو عقیدے کے مطابق وہ اپنا خدا بھی مانتے ہیں جو یہ سرشتی اور زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ان کے ذہن کے مطابق. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مہادیو، شنکر مہادیو، لارڈ شیوا جن کا نام ہے، شیو جی، وہ اس موسیقی کے بہت بڑے پنڈت، بہت بڑے ماہر اور بہت بڑے کلاکار بھی تھے. تو انہوں نے جب ان آوازوں کو دیکھا، پرکھنے کی کوشش کی. ایک ایسے یعنی کہ جو ہے پرکھنے بانے کی ضرورت پڑی، ایک ایسے آلے کی ضرورت پڑی، ایک ایسے ساز کی ضرورت پڑی، تاروں والے ساز کی، اسٹرنگس انسٹرومنٹ کی، کہ جس کی وجہ سے وہ ان سروں کو ناپیں کہ آیا یہ رشب اپنے مقام پہ سچی ہے یا نہیں ہے، گندھار اپنی جگہ سے ہلی ہے یا کم ہے. چنانچہ اب یہ بڑے سوچ اور فکر میں جو رہے کہ کس طرح سے میں ایک ایسا ساز بناؤں کہ جس کی وجہ سے میرے یہ سور جو ہیں وہ سچے ہوں اور سچے ثابت ہوں، اور جنہیں کہ میں اور نہ صرف میں بلکہ میرے شاگرد اور پوری دنیا جو ہے اس کو جو ہے ناپے تولے کہ اس رشب اور گندھار میں کیا فرق ہے. چنانچہ جناب ایک بار جب شیو جی اپنے گھر میں داخل ہوئے تو ان کی پتنی یعنی ان کی اہلیہ پاروتی جن کا نام ہے، وہ دونوں ہاتھ پھیلائے اس طرح سے سوئی ہوئی تھی. میں ایک تصویر کھنچواؤں گا بعد میں جو آپ اس کی شکل دیکھ سکیں گے، اور جیسا کہ اللہ صاحب نے اپنے میں یہ تصویریں بنائی ہیں اس ساز کی، اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ دونوں ہاتھ پھیلائے اس طرح سے سوئی ہوئی تھی. چنانچہ یہ رودر وینا جو میں لے کے آپ کے سامنے اس وقت بیٹھا ہوں، یہ پورا یعنی استری کا یعنی عورت کا آدھے جسم کا حصہ ہے. یہ دو ہاتھ ہیں اور یہ ٹونبے، یہ دو کچھ ہیں، ریس ہیں. اب دوسری تاریخی اہمیت جو ہے وہ یہ ہے کہ یعنی یہ اس دور میں بھی اس کی اہمیت تھی کہ یہ نہ صرف پرفارم کرنے کا انسٹرومنٹ نہیں تھا، آج کے دور میں یہ پرفارم بھی کیا جاتا ہے. یہ ایک ایسا مائکرو میٹر ہے کہ جس سے کہ سروں کی لمبائی، چوڑائی یا ان کی صفت کو پہچانا جائے. مثال کے طور پر شاستروں میں جیسا کہ جو لوگ جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ گرام، شرتی، مورچھنا، ادات، انودات یہ دروپد کے کچھ انگ ہیں. تو اب گرام کیا چیز ہے، شرتی کیا چیز ہے، مورچھنا کیا چیز ہے، ہم اس کو کیسے پہچانتے؟ اس کے لیے ہمارے پاس کچھ ایسی ترازو ہونی چاہیے یا ایسا مائکرو میٹر ہونا چاہیے تھا کہ جس کی وجہ سے ہم ان آوازوں کے فاصلوں کو یا ان کی لمبائی چوڑائی کو یا ان کے وزن کو پہچانتے. چنانچہ اس ساز پر وہ وزن جو ہے وہ نہ صرف تولا جا سکتا ہے بلکہ ان کو ایجاد بھی کیا گیا. مثال کے طور پر گرام کا اصول جو ہے وہ اس ساز پر پہچانا اور نکالا اور ایجاد کیا گیا. شرتی کا جو ہے وہ جو آوازوں کا سلسلہ شرتی کا جو اصول ہے وہ اس ساز پر آج بھی اس دور میں بھی جو ہے وہ پہچانا یا نکالا یا پرفارم بھی کیا جا سکتا ہے. آج ہمارے جو طریقے ہیں اور خاص طور سے جو پرانی موسیقی کا جو طریقہ ہے، دھروپتنگ کا جو طریقہ ہے، اس میں شرطیوں کا کے میل سے یا شرطی انوسار جسے کہتے ہیں، شرطی انوسار پرفارم کرتے ہیں ہم اس کو، وہی پرانا طریقہ اور بااثر مانا جاتا ہے. میں اس وقت یہ اختلاف میں نہیں جاؤں گا کہ شرطیاں 22 ہیں یا 72 ہیں یا کتنی ہیں، کیونکہ سنگیت پاریجات میں اور سنگیت رتناگر
جو ہندو دھرم کے مطابق مقدس کتابیں ہیں ان کی، اس میں شرطی کا یعنی ان چھوٹے سروں کے جو حوالے اور جو تعداد لکھی گئی ہے وہ تعداد 72 تک ہے۔ سنگیت رتناگر میں 72 شرطیاں جو ہے وہ مانی ہیں، لیکن 72 شرطیاں بھی ہمارے کان نہیں پہچان سکتے یا ہم انہیں نہیں نکال سکتے۔ اس لیے موجودہ دور میں اب سے تقریباً 25 سال پہلے بھات کھنڈے اور دوسرے لوگوں نے کوشش کر کے 22 وہ مقامات جن کو کہ ہمارے کان قبول کر سکتے ہیں ان کو ہم نے جو ہے وہ ایجاد کیا یا پہچانا یا ان کو جو ہے وہ تعلیم کیا کہ طالب علموں کو سمجھ میں آ جائے۔ میں صرف لفظوں میں اس کو کہتا چلوں تاکہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے کہ شرطیاں 22 کس طرح تقسیم کی گئی ہیں۔ سور شرج جسے کہتے ہیں یہ 4، رشبھ رے جس کو کہتے ہیں اس کی 3، گاندھار گا جس کو کہتے ہیں اس کی 2، مدھم 4، پنچم 4، دھیوت 3، نشاد 2۔ اب اس پورے ٹوٹل کو اگر دیکھا جائے تو شرج مدھم پنچم کی 4 یہ 12 ہوں، رشبھ دھیوت کی 3 یہ 6 ہوں، 12 اور 6 18، گندھار اور نشاد کی 2 یہ 4 ہوں، تو 18 اور 4 22۔ ان سروں کو ان حوالوں سے یا ان حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ تو اب بات یہاں آتی ہے کہ اس کو کس طرح نکالا جائے، تو یہی وہ ساز ہے کہ جس سے کہ جو ہے اس کو تولا جا سکتا ہے۔ فارس میں اس ساز کا نام میزان موسیقی بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ اس وقت یہ بحث نہیں ہے اور نہ میرا یہ موضوع ہے کہ فارس یا ایران کی موسیقی ہمارے ہندوستان یا ہمارے ایشیا میں آ کر کس طرح گم ہو گئی۔ یہ ایک الگ مضمون ہے اور یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اتنا میں ضرور عرض کروں گا حوالے کے طور پر کہ ایران اور فارس سے خاص طور سے حضرت امیر خسرو ان کی بہت بڑی دین ہے اس موسیقی کے اس فن کے سلسلے میں اس کو پھیلانا یا اس کو انٹروڈیوس کرنا۔ اور فارس اور ایران سے جو موسیقی لے کر آئے یا جو اسکیل لے کر آئے وہ ہمارے ہندوستان، پاکستان اور پوری ایشیا میں کہوں بلکہ پوری دنیا میں آج مربی ہے، کیونکہ وہ اسکیل جو مہادیو کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، جن کو ہندو دھرم کے مطابق جو ہے وہ گرما پیدا نیسا کہتے تھے، اس وقت وہ موضوع نہیں ہے اور میں نہیں کہہ سکتا اور اسے ثابت بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ حضرات میرے سامنے نہ ہوں کہ وہ اسکیل کیا تھا اور یہ اسکیل کیا ہے۔ آج جو ہم اسکیل پرفارم کر رہے ہیں یا آج جو اسکیل ہم لوگ تعلیم دے رہے ہیں ہندوستان، پاکستان اور پوری ایشیا میں تمام ملا کے، وہ اسکیل ہے فارس اور ایران کا۔ یہ ایک ایسی راز کی بات ہے جو بالکل اس سے پہلے میرا خیال یہ ہے میرے پیش رو نے یا کسی فنکار نے نہیں کہی گئی، اور اس کو میں ثابت کر سکتا ہوں کہ آج کا اسکیل جو ہے یا آج کے سور جو ہے یا آج کا طریقہ کار جو ہے وہ فارس اور ایران کا ہے۔ کیونکہ ایک مثال دے دوں جس کی وجہ سے وہ لوگ کہ جو فن موسیقی سے متعلق ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ آج ہم اپنے تان پورے کو یا تمام سازوں کو پہلا تار مدھم میں ٹیون کرتے ہیں، یعنی کون سی مدھم؟ شدھ مدھم میں، کومل مدھم میں ہم ٹیون کرتے ہیں۔ جب ہم اس کو مدھم میں ملا لیتے ہیں، چاہے وہ ستار ہو یا بین ہو یا تانپورا ہو یا کوئی سا ساز ہو، تو وہ سا ہمارا بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدھم کو جب ہم نے سا قائم کیا تو ہمارے پردے پر سا آیا۔ تو یہ مدھم سے جو یعنی کہ جو اسکیل پیدا ہوتا ہے، یہ مدھم کا اسکیل نہ ہندوستان کا ہے نہ پاکستان کا ہے بلکہ یہ ایران کا ہے۔ بہرحال تو یہ بھی ایک صفت ہے اس ساز کی کہ جو اصول موسیقی ہے
ان کو جانچا اور پرکھا جا سکتا ہے، اس لیے ایران میں اس کا نام میزان موسیقی رکھا گیا۔ میزان کا مطلب ہے ترازو، کہ وہ ترازو جس کو کہ موسیقی جس میں تولی جا سکے۔ اب آپ تصاویر میں دیکھیں گے کہ اس کی شکل بھی ایک ترازو جیسی ہے، یعنی وہی دو پلے ہیں نیچے جس میں کہ ترازو میں جو ہوا کرتے ہیں۔ تو میزان موسیقی یعنی موسیقی کو تولنے اور پرکھنے اور سمجھنے کی ترازو ہے۔ تو اس میں سروں کو ناپا اور تولا جا سکتا ہے، اس کی پہلی اہمیت یہ ہے۔ اب اس سلسلے میں دوسری اہمیت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا پرفارم کرنے والا یا اس کو پیش کرنے والا یا اس کو سیکھنے والا جو ہے وہ یعنی اس طرح سے متقی ہو۔ متقی میں نے بہت بڑا لفظ کہہ دیا، یعنی تقوی رکھتا ہو اور نہایت پختہ آدمی، کیونکہ فن جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا اس سے پہلے فن کی تعریف میں، فن جو ہے وہ ایک آئینہ ہے، اور انسان جو ہے وہ اس کی تمام روح جو ہے وہ ایک آئینے کی طرح ہے، اور فن جو ہے وہ اس کی صفات ہے۔ تو اب جس طرح سے آپ کی آوازوں میں یا یوں کہیے کہ آپ کے فن میں جو سچائی ہوگی وہ ایک آئینے کی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلے زمانے میں تو یہ طریقہ تھا، اور آج بھی جو ہے وہ جرمنی میں اور دوسرے ممالک میں یہ طریقہ ہے کہ تحریر سے انسان کے کردار کو پہچان دیتے ہیں۔ ایک سینٹنس لکھنے کے بعد جو ہے وہ چاہے اس شخص نے دیکھا نہ ہو اس شخص کو جو لکھنے والا ہے، لیکن اس کی تحریر سے یہ پہچان دیتے ہیں کہ یہ شخص کتنا سچا ہے، یہ کتنا ایماندار ہے، یہ کتنا یعنی کہ جو ہے وہ تقوی رکھتا ہے، یہ کتنے قد کا آدمی ہے۔ تو جب تحریر سے یہ پہچان لیتے ہیں تو کیا فن کی عروج ایسی ہے کہ ہم سروں سے نہیں پہچان سکتے، جبکہ یہ ایک بالکل آئینہ ہے کہ یہ انسان کتنی سچائی میں ہے۔ بزرگوں کا ایک قول ہے اور میں اس کو نقل کروں گا اس جگہ ضرور، وہ یہ ہے، میرے والد یہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنی تمہارے دل میں ایمان ہوگا، ایمان کی نعمت ہوگی، اتنے ہی تم سریلے ہوگے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان اور سور، یہ مسلمانوں کی نمائش بھی وہی آ کے مل گئی کہ ایمان اور سور جو ہے وہ ایک چیز ہے۔ یہ بھی ایک مثال دی جاتی ہے کہ بھائی ایمانداری گرو سے جو ہے یا استاد سے جو ہے وہ غلط ہے۔ اگر ایمانداری مسلم ہے اور ایمانداری ضروری ہے اور ایمانداری پر آپ کا پورا نربھر اور آپ اس پر پورا مرکز ہے تو آپ سریلے ہو سکتے ہیں۔ تو سریلے ہونا شرط یہ ہے کہ ایمان کی اس میں شرط ہے پہلے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کہ ایمان کی شرط پہلے ہے تو پہلے ایمان کو درست کیجیے، اور جب ایمان درست ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک مرکز کی طرف اس آوازوں کو پہنچا رہے ہیں۔ تو جب ہم مرکز کی طرف پہنچا رہے ہیں، اس کا مطلب مرکز اگر آپ کا پروردگار عالم ہے یا مرکز آپ کا وہ ذات ہے تو یقیناً یہ ریاضت کا یعنی کہ جو ہے کام ہوگا۔ تو ریاضت اسی وقت ہو سکتی ہے، ریاضت کی منزل، جب آپ اس مشق کی منزل سے ریاضت کی منزل میں اپنے آپ کو منتقل کریں۔ تو اس بات سے یہ ثابت ہوا، جیسا کہ میں نے اپنے پہلے اور اس کے پیشتر کے یعنی حصے میں یاد کیا تھا کہ ایک وہ منزل ہے جو مشق ہے، ایک وہ منزل ہے جو پریکٹس ہے، ایک وہ منزل ہے جو صرف ایک دھن ہے، لیکن ایک وہ منزل ہے جو ریاضت ہے۔ تو مشق کی منزل جو ہے وہ یہیں رہ جاتی ہے۔ مشق تو ہر شخص کر سکتا ہے، بلکہ برے اور اچھے کاموں پہ کر سکتا ہے، لیکن ریاضت وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں مشق ختم ہوتی ہے، جہاں پریکٹس ختم ہوتی ہے۔ اب یہاں سے ریاضت کی منزل ہے، تو ریاضت کی منزل جہاں سے شروع ہوگی وہاں سے فن کی معراج شروع ہوگی اور ان آوازوں کی ترتیب ہوگی۔ تو یہ وہ سر و آوازیں ہوں گی کہ جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے دل نکال سکتے ہیں، اور یہ آوازیں جو ہیں وہ آپ چاہے ساز کے ذریعے سے ہوں چاہے آواز کے ذریعے سے ہوں، وہ ان سے پیدا آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جبھی ہوگا جبکہ آپ ایمان کے دھرم کے پہلے سچے ہوں اور آپ کا مرکز جو ہو وہ معبود ہے۔
اگر وہ مرکز ہے تو یقیناً آپ کی فن میں گہرائی بھی ہو اور آپ کی فن میں سچائی بھی ہو. رہا فن کا سوال اور علم کا سوال، تو یہ اتنا بڑا علم ہے کہ یعنی جو سب سے بڑے پیش رو تھے جن کو کہ دنیا تانسین کے نام سے پکارتی ہے، اور ان سے ایک بار اکبر نے یہ پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ اس فن میں کتنا جانتے ہیں، آپ کو فن کی اور علم کی معلومات کتنی ہیں. تو تانسین نے یہ کہا کہ میں آج نہیں بلکہ کل شام کو اس کا جواب دوں گا. چنانچہ دوسرے دن شام کا انتظار کیا گیا، اور دوسرے دن شام کو تانسین صاحب نے یہ درخواست کی بادشاہ وقت سے یعنی اکبر سے کہ آپ میرے ہمراہ سمندر کے کنارے چلیں. ان کا جی بہت بہتر. جب مختصر یہ کہ سمندر کے کنارے پہنچے تو تانسین نے یہ کہا کہ جناب عالی، یہ پورا سمندر جس کی گہرائی کا نہ آپ کو اندازہ ہے نہ مجھے اندازہ ہے، نہ جس کی لمبائی چوڑائی کا آپ کو علم ہے نہ مجھے علم ہے، یہ پورا فن موسیقی ہے. سمجھیے یہ پورا سمندر ہے، اور اپنی چھوٹی انگلی اس میں ڈبوئی پانی میں، اور اس سے جو قطرہ باہر نکلا تو یہ کہا کہ یہ میں جانتا ہوں. تو یہ وہ جاننے والا اور کسبی آدمی جو منتہی تھا اس فن میں، جب وہ ایک قطرہ جان سکتا ہے تو اس علم کی گہرائی یا سچائی یا اس علم کی جو ہے وہ اہمیت کا دوسرا کیا اندازہ لگا سکتا ہے، یا کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس میں آخری ہوں، یا اس میں نے مہارت حاصل کر لی ہے، یا اس میں نے قدرت حاصل کر لی ہے. یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جہاں میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ مہاراج شیو شنکر کے کئی روپ ہیں، اور انہی کی یہ ساز ایجاد ہے. چنانچہ 9 رس ہمارے سنگیت میں پائے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں اور مشہور ہیں. یہ 9 رس جنہیں کہ 9 مختلف قسم کے جذبات کہنا چاہیے، یہ وہ 9 رس ہیں. حالانکہ یہ بھی ایک بہت بڑا موضوع ہے اور بہت بڑا مضمون ہے. یہ کسی وقت انشاءاللہ میں ان کو الگ الگ کر کے سمجھاؤں گا یا بتاؤں گا یا سکھاؤں گا. تو 9 رس وہ 9 مختلف قسم کے جذبات ہیں جو انسان کے اندر طلوع آفتاب سے اور اس کے سونے تک، غروب آفتاب تک رہتے ہیں. مثال کے طور پر جب انسان صبح اٹھتا ہے تو اس کا کچھ موڈ، اس کا کچھ جذبہ، اس کی کچھ فطرت اور ہوتی ہے. مثال کے طور پر کہ وہ خوش و خرم، صبح کا جو تازگی ہے اس سے اس کا مزاج صبح کی ہواؤں کے ساتھ اس کا مزاج تر و تازہ رہتا ہے. جس طرح سورج طلوع ہو کر بلند ہوتا رہتا ہے، انسان کا مزاج بھی بلند ہوتا رہتا ہے، اور غروب آفتاب تک مزاج جو ہے وہ بدلتا ہے. یہ انسانی فطرت کے مطابق موسیقی کا اصول ہے. تو اسی طرح سے یہ 9 جذبے، 9 مختلف قسم کی کیفیات یا 9 مختلف قسم کے جذبات جنہیں موسیقی میں 9 رس کہہ کر جو ہے تعارف کرایا گیا ہے،
موجود ہے. تو انسان کے اندر یہ 9 مختلف قسم کے جذبات ہیں. ان جذبات کو پرگٹ کیا، ظاہر کیا، مظاہرہ کیا پہلی بار شاستروں کے مطابق شنکر نے. کیونکہ شنکر نہ صرف ایک بہت بڑے دیوتا ہی تھے، بلکہ وہ ایک بہت بڑے ڈانسر بھی تھے، ایک بہت بڑے رقصار بھی تھے، ایک بہت بڑے لیکھک بھی تھے. چنانچہ رقص اور موسیقی یہ دونوں ان کی طبیعت میں پائے جاتی تھی. تو جس وقت وہ رقص، وہ ناچ کرتے تھے جس کو کہ تانڈو کہتے ہیں. تانڈو ناچ ایک وہ قسم ہے بھرت ناٹیہ شاستر میں جس کو تعارف کرایا گیا ہے. وہ صرف ناچ ہی کی یعنی کہ جو ہے وہ ایک کتاب ہے، نہ صرف کتاب ہے بلکہ ہندو دھرم کے مطابق ایک مقدس کتاب ہے، شاستر ہے. چنانچہ وہ ناچ میں بھی یہ رس استعمال ہوتے ہیں. اب ان رسوں کے کچھ نام ہیں، مختلف نام ہیں، جیسے کہ بھکتی رس، خدا کی عبادت میں جو وقت صرف ہو یا جو جذبہ ہو، یہ ہے بھکتی گان یا بھکتی رس. اب آگے بڑھیے. شانت رس، آرام، سکون، اطمینان، امن کا جذبہ. اس کے بعد ویوگ رس، جدائی میں جو جذبہ پیدا ہو. اس کے بعد شرنگار رس. شرنگار کے معنی ہے یعنی آپ تمام سنگھار کیے ہوئے ایک خاتون منتظر ہے اپنے پریتم کے انتظار میں یا اس کی موجودگی میں. یہ ہے شرنگار رس. شرنگار رس جو ہے وہ ایک خوشی کا پیش خیمہ ہے، یعنی وہ خوشی کے جذبات جو ظاہر کیے جاتے ہیں ان کو شرنگار رس کہتے ہیں. مثال کے طور پر کسی عزیز کے ملنے پر یا کسی یعنی کہ جو ہے وہ خاص موقع پر یا کسی محفل میں یا خوشی کا اظہار جس الفاظوں میں یا جن جذبات میں انسان کرتا ہے وہ شرنگار رس ہے. تو یہ ہے شرنگار. اب اسی کی طرح سے مختلف اور 5 قسم کے رس ہیں. وبھس رس، ڈر اور خوف جس سے پیدا ہو. اسی طرح سے رودر جو ہے وہ وبھس رس کا ہی ایک حصہ ہے. رودر کا مطلب ہے غصے ور، غصے ناک یا غصے کا اظہار کرنا جس جذبے میں، وہ ہے رودر. تو اب آپ یہ کہیں گے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا غصے کا وہ اظہار اس ساز میں کیا جاتا ہے اس لیے رودر وینا نام ہے؟ جی نہیں، بلکہ تانڈو کرتے کرتے، تانڈو ایک وہ حصہ ہے ناچ کا جہاں غم اور غصے کا اظہار کرتا ہے انسان ان اپنی اداؤں سے، اپنے ایکشن سے، اپنے تمام وہ حرکاتوں تک ناچ سے جس سے جو غصے کا اظہار ہو. تو اس پوزیشن میں یا اس کیفیت میں جس وقت وہ شنکر آتے تھے تو ان کے دونوں ہاتھ جب اس طرح ہوتے تھے، یعنی ایک آسمان کی طرف اور ایک زمین کی طرف، یہ 2 ہاتھ جس وقت ہوتے تھے تو یہ ساز کی ایک پہچان ہے، ایک فلیگ ہے، ایک نشان ہے. جس وقت دینکار اپنے کندھے پر لے کر اس کو بیٹھتا ہے تو یہ اس نشان کی طرف، اس سمبل کی طرف، اس کیفیت کی طرف اشارہ کرتی ہے. اس لیے اس کا جو ہے کیفیت رودر کی طرف تشبیہ کی جاتی ہے. اس لیے اس کا نام جو ہے وہ رودر وینا رکھا گیا اور رودر وینا چنا گیا. اصول راگ، اصول سر، اور اصول فن کیا ہے؟
کہ آواز کیا ہے، سر کی کیا پہچان اور کیا کیفیت ہے. لیکن ان سروں کو لگانے، ریاض کرنے، ریاضت کرنے کے لیے، اجاگر کرنے کے لیے، روشنی پیدا کرنے کے لیے، مظاہرہ کرنے کے لیے کن اصولوں کی پابندی کرنی پڑتی ہے اور کن اصولوں کی پابندی کرنی چاہیے. بہت سے لوگوں کا، فنکاروں کا یہ خیال ہے، موجودہ دور کے بہت سے فنکاروں کا یہ خیال ہے کہ یہ خدا داد فن ہے، یعنی اللہ بخشتا ہے اور انسان اس کو لیتا ہے، مظاہرہ کرنے لگتا ہے. خدا داد ہر وہ شے ہے جو اللہ تعالی ہمیں ودیت کرتا ہے. ہم تمام وہ اوصاف لے کر پیدا ہوتے ہیں. مثال کے طور پر انسان، جسے انسان کہتے ہیں کہ پیدا ہوتا ہے، اس وقت وہ تمام احساسات کا پتلا ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر یہ عرض کروں کہ وہ ہوا سے خمسہ، وہ تمام 6 اوصاف جس میں کہ قوتیں ہیں، مثال کے طور پر چکھنے کی قوت، سونگھنے کی قوت، دیکھنے کی قوت اور احساس اور چھونے کی قوت، یہ 6 مختلف قوت احساس ہے جو انسان لے کر پیدا ہوتا ہے، جسے قوت شامہ، قوت ناطقہ، قوت سامعہ، ان ناموں سے یعنی کہ جو ہے وہ پکارا جاتا ہے. چنانچہ یہ انسان کی پلنے اور بڑھنے اور عقل کی پرورش ہونے کے بعد ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ یہ احساسات بڑھنے لگتے ہیں. اس کے معنی یہ ہوئے کہ جب قوتیں تمام، اور خاص طور سے اگر یہ 6 قوتیں انسان لے کے پیدا ہوتا ہے، تو کیا اس کو علم کی ضرورت نہیں؟ کیا وہ دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے پروردگار عالم نے کیا منع کیا ہے؟ بلکہ قرآن حکیم میں یہ فرمایا ہے، صاف ہے کہ علم کی جستجو میں اگر تمہیں چین جانا ہو تو جاؤ اور علم حاصل کرو. یعنی یہ قرآن حکیم میں چین کا لفظ، ملک چین کا لفظ ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ دور سے دور اگر تم جانا چاہو تو جا کر علم حاصل کرو تاکہ تمہاری عقل روشن ہو. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو اس دور میں اور اس دنیا میں ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ حاصل کرے، باوجود ہے کہ اس نے عقل دے کر اور تمام وہ قوت احساس دے کر پیدا کیا ہے. لیکن ضرورت ہے کہ اس بات کی کہ ہم اپنی عقل کو سیکل کریں، ہم ان علوم کو حاصل کریں تاکہ ہم انسان اور ایک کامل انسان جو ہے بن سکیں. چنانچہ خدا داد تو وہ شے ہوئی جو اس نے صفات ہمیں دی ہیں، لیکن ان صفات کو محفوظ رکھنے کے لیے یا کارآمد بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس علم کو حاصل کریں. لیکن علوم کے حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ہم کسی مکتب میں، کسی مدرسے میں، کسی اسکول میں، اس کے بعد یونیورسٹی میں ہمیں جانا ضروری ہے. ان مکتبوں میں جانے کے بعد ہمیں علوم حاصل ہوں گے تو وہاں جو استاد ہوں گے ہمیں ان کے سامنے زانو ادب طے کرنا پڑے گا. آج کے دور میں خاص طور پر ہم اپنے بچوں کو غیر ملکوں کی زبان سیکھنے کے لیے غیر ممالک میں بھیجتے ہیں. یہاں سے چین، امریکہ، جاپان، انگلینڈ، یورپ کے کسی بھی یعنی کہ جو ہے ملک میں ہم دوسروں کی زبانیں سیکھنے کے لیے ہم اپنے بچوں کو وہاں بھیجتے ہیں جو ڈگریاں لے کر آتے ہیں. تو جب
زبان سیکھنے کے لیے اتنا ضروری ہے کہ آپ ترک وطن کر کر دوسری جگہ پر جائیں اور علم حاصل کریں، تو آپ چاہتے ہیں کہ علم موسیقی آپ کو گھر بیٹھے ہوئے مل جائے گی یا اسے آپ آج ہی سمجھ جائیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو دوسرے ممالک میں جانا ہوگا، آپ کو دوسرے استادوں کے پاس جانا ہوگا، آپ کو ایک وقت گزارنا ہوگا، کیونکہ یہ بھی باقاعدہ ایک علم اسی طرح ہے جیسے دوسرے علوم ہیں یا جیسے دوسری زبانیں ہیں. بلکہ معاف کریں آپ کہ دوسری تو صرف زبانیں ہیں، لیکن یہ باقاعدہ علم ہے. اسی کم نظری اور اسی تنگ نظری کی وجہ سے آج ہمارے ایشیا سے، وہ ہندوستان ہو یا پاکستان ہو، تمام وہ پرانے علم فن جو ہے وہ اٹھ گئے ہیں اور اٹھتے جا رہے ہیں. مثال کے طور پر آج علم نجوم کا قحط ہے، کوئی نجومی سچا نہیں ہے. آج حکمت کا قحط ہے، کوئی حکیم حاذق نہیں ہے. اسی طرح سے علم موسیقی، خیر یہ تو ایک سب سے بڑی ایک بد نصیبی کی بات ہے کہ خاص طور سے مسلمانوں نے علم موسیقی کو ایک بہت بڑا احسان کیا ہے کہ انہوں نے اس کو باقاعدہ علم کو سیکھ کر اور مظاہرہ کیا اور علم کی طرح روشناس کرایا تمام دنیا کو. لیکن ہمارے مسلمانوں کا نظریہ محض تنگ نظری کی بنا پر، یا ہمارے رہبروں نے یہ ان کے دماغ میں ڈالا ہے کہ یہ موسیقی حرام ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمان، آج کے دور کا مسلمان جو ہے وہ علم موسیقی سے دور ہوتا جا رہا ہے اور دور ہو چکا ہے. بہرحال اس وقت یہ میرے سامنے حرام اور حلال کی بحث جو ہے وہ میں نہیں چھیڑوں گا کیونکہ وقت تنگ ہے. اس کو پھر انشاءاللہ کسی دوسرے موقع پر یا دوسرے روز میں عرض کروں گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک باقاعدہ علم ہے اور علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو چاہے کسی بھی دروازے پر جو کسی کامل کا دروازہ ہو جانے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اسی طرح اس علم کو حاصل کریں جیسے دوسرے علوم آپ حاصل کرتے ہیں. دوسری بات میں نے یہ ثابت کی ہے کہ خدا داد یہ کیفیت ہو سکتی ہے کہ آپ اسٹریٹ سنگر بہت اچھے ہو سکتے ہیں. سڑک پہ چلتے ہوئے ایک گانے والا ہے جس سے کہ راہگیر رک جاتے ہیں، تو کیا یہ علم موسیقی ہے؟ نہیں، یہ خدا داد کیفیت ہے. لیکن اگر اس سے آپ یہ پوچھیں کہ اصول موسیقی کیا ہے تو وہ نہیں جانتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خدا داد ہے جو ہے یہ ضرور ہے کہ انسان، جیسا کہ میں نے پہلے اپنی دوسری تقاریر میں کیا ہے کہ گانا اور رونا فطرت کے ساتھ لے کر پیدا ہوا ہے. تو یہ خدا کی مہربانی ہے کہ اس کے گلے میں ایک تاثیر ہے یا اس کے ہاتھ میں ایک کیفیت ہے جس کی بنا پر جو ہے وہ لوگوں کو، راہگیروں کو چلتے چلتے روک لیتا ہے. لیکن جس وقت آپ باقاعدہ کسی مدرسے میں، کسی درسگاہ سے یا کسی عالم سے اس علم کو حاصل کرنے کے بعد اصول کے اوپر قائم جب رہیں گے تو اصول کے ساتھ جو قیام کرنے کے بعد جو کیفیت پیدا ہوگی اس کی مثال دور دور تک نہ ہوگی. اسی وجہ سے اب سے پہلے کے بزرگ، رشی، منی، نائک، گائک، یہ تمام حضرات جو ہے ان کے لیے یہ نہ صرف قصے کہانیاں ہیں بلکہ یہ حقیقتیں ہیں کہ وہ چاہتے تو راستہ روک سکتے تھے، وہ چاہتے تو بارش کر سکتے تھے، وہ چاہتے تو آگ لگا سکتے تھے، کیونکہ ان کے پاس اصول فن تھے، اصول علم تھا جو انہوں نے باقاعدہ اپنے نہ صرف مدرسوں میں جا کر بلکہ استادوں کے پاس جا کر جامع ادب طے کر گئے اور ادب کے ساتھ ان سے جو ہے وہ سیکھا. آج ہمارا سب سے بڑا استاد ریڈیو ہے. ہم ریڈیو سے سنتے ہیں، چاہے ہندوستان کے ریڈیو سے سنیں یا کسی بھی ملک کے ریڈیو سے سنیں، ہم وہاں سے سنتے ہیں اور وہ راگ یا وہ ٹوٹے پھوٹے دھنے یا وہ ٹوٹے پھوٹے راگ جو آج کے دور میں دوسرے ناموں سے جو ہے وہ روشناس کرائے جا رہے ہیں، کہ جو فنکار ہمارے کہتے ہیں کہ صاحب یہ ہم نے بنائے ہیں. ہم تھوڑا سا موسیقی کو جانتے ہیں، اس وجہ سے لیجیے ریڈیو ہمارا استاد ہے
ہمیں سیکھنے کی کسی سے ضرورت نہیں ہے، چنانچہ ہم ریڈیو سن کر راگ یاد کر لیتے ہیں۔ جناب والا، اس سلسلے میں آپ کروں گا، میرا تجربہ ہے، اور چونکہ میں بزرگوں کے پاس بیٹھا ہوں، میں نے باقاعدہ اس کو حاصل کیا ہے، اس لیے یہ میرا دعویٰ بھی ہے۔ میں خدا نہ کرے کسی بھی فنکار یا کسی بھی جماعت یا کسی بھی گروہ کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عام سی بات ہے۔ آج کے دور کے فنکار یہ بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کہ صاحب ہم انترا نہیں بجائیں گے، صرف اکسائی بجائیں گے، کیونکہ اگر انترا ہم نے بجایا اس گت کا تو وہ اڑ جائے گا۔ یعنی یہ فن استاد بتا رہا ہے شاگرد کو، تو جس روز بتا رہا ہے اس روز ہی نہیں آ رہا، بلکہ ایک عرصہ جب تک کہ شاگرد استاد کے ساتھ نہ گزارے اس وقت آتا ہے۔ نہ کہ آپ کا اتنا آسان ہو گیا کہ آج آپ بجا رہے ہیں، لوگ ہال میں بیٹھے محفلوں میں سن رہے ہیں اور انترے یاد کر رہے ہیں۔ کتنی غلط روایت ہے۔ نہ صرف یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو آپ کو اس کا انترا یاد نہیں ہے، اس وجہ سے یہ عذر لنگ ہے، یہ آپ کے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کے دور میں جو بندشیں، جو گتیں، جو بھی گیت، جو بھرمار چل رہی ہے، یہ بھی ایک دوسرا موضوع ہے، وہ بھی میں پھر کسی وقت عرض کروں گا۔ اس کی بنا پر یہ ہے کہ جو شخص جو بنا رہا ہے وہ پرفارم بھی کر رہا ہے۔ جی اب بنایک ہے، پہلے تھے نائک، اس کے بعد ہوئے گائک، کامل گائک، اور آج کے دور میں ہے بنایک۔ یہ میری اختراع ہے، یعنی بنایک سے مطلب بنانے والا۔ تو آج کے جو کمپوزرز ہیں وہ فنکار جو صرف کمپوز کرتے ہیں کہ انہوں نے گیت بھی گھڑ لیا، بول بھی گھڑ لیے، گتیں بھی گھڑ لیں، ٹیون بھی بنا لی اور پرفارم بھی کر دیا۔ تو جناب عالی، راگ جو ہے وہ کوئی ٹیون نہیں ہے، راگ جو ہے وہ کمپوزیشن بھی نہیں ہے، راگ جو ہے وہ ایک کامل مجسمہ، ایک کیریکٹر ہے۔ ایک کیریکٹر اسی طرح سے ہے کہ جیسے آپ یا میں، جس طرح سے بچہ پیدائش کے بعد اپنی آخری عمر تک علم حاصل کرتے رہنے کے بعد جس طرح ایک اپنا کردار پیش کرتا ہے، ایک کردار بناتا ہے، ایک اچھے کامل آدمی کا جو کردار ہوتا ہے، اسی طرح ایک راگ ہے۔ تو کیا راگ کی کچھ اصول نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسان کی زندگی گزارنے کی کچھ اصول ہی نہیں ہے، اور جو زندگی اصولوں کے ساتھ نہیں گزارتے وہ اس دنیا میں ذلیل اور خوار رہتے ہیں۔ یہ متفق فیصلہ ہے۔ چنانچہ اسی طرح سے ایک کیریکٹر راگ بھی ہے جس کے کچھ اصول ہیں۔ ہاں، یوں کہیے کہ آپ ان اصولوں کی پابندی نہیں کرنا چاہتے یا آپ ان اصولوں کو سیکھنا نہیں چاہتے۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ راگ کے اصول کیا ہیں، اصول راگ کیا ہے، اسی کے ساتھ یہ کہ اصول سور کیا ہے۔ ایک راگ کو بجانے کے لیے، ایک راگ کو جناب بنانے کا لفظ میں نے یوں کہا کہ آج کے دور میں جو بنا رہے ہیں، بنانے کے لیے ان اصولوں کی پابندی کیجیے تو بنائیے۔ مثال کے طور پر راگ کا ایک فریم ہوتا ہے جسے کہتے ہیں فریم ورک، ایک اس کا حاشیہ ہے، ایک اس کا چوکٹا ہے جس میں وہ مقید ہے۔ جیسے کہ انسانی زندگی ایک فریم میں مقید ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں سمواد ہو۔ اب یہاں سے اصول کی گفتگو شروع ہوئی کہ راگ میں پہلا اصول یہ ہے کہ اس کا سمواد قائم کیجیے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ واد، سمواد، انواد، وواد، یہ راگ کے 4 وہ سور ہیں جس پر کہ راگوں کے
राग के पाए टिके हुए हैं। पहला वो वादी, वादी वो स्वर है जिस पर के राग का पहला मजबूत पाया है, मरकज है वो स्वर जिस पर के राग का मरकज हो। समवादी जो वादी की मदद करे, ये है समवादी। अनुवादी जो राग में कम लगाया जाए, इस कम लगाने को कहते हैं दुर्बल। और चौथा और आखिरी पाया है राग में विवादी। ये विवाद, ये तमाम अल्फाज जो हैं ये हैं हिंदी के, और बल्कि हिंदी भी मौजूदा दौर की, बाद के दौर की इख्तिराअ है। ये हैं संस्कृत। वाद, संवाद, अनुवाद, विवाद। अच्छा, तो अनुवाद वो है कि कम मिला जाए जिनसे, वादी वो है कि जिनसे रोज मिला जाए, संवादी वो है जो मदद करें वादियों की, और अनुवादी वो है जिनका कि कम इस्तेमाल हो, और विवाद वो है जिससे कि दुश्मनी हो। हमारे यहाँ जो है वो आसान हिंदी में ये कहते हैं कि फुला साहब से हमारा विवाद है। इसका मतलब ये है कि ना इत्तिफाकी है, कि उनसे हमारा विवाद है, हमारा उनसे इत्तिफाक नहीं है। तो वो सुर जिनसे कि इत्तिफाक ना हो, मिसाल के तौर पर यमन कल्याण में अगर आप कोमल ऋषभ लगा दें तो वो विवादी हुआ। यानी उन तमाम शुद्ध सुरों के रागों में जिस राग कोमल अगर नहीं है तो आप कोमल लगा दें, या भैरवी में जो सुर नहीं है वो आप लगा दें। हालांकि ये भी आज के दौर की इख्तिराअ है कि भैरवी 12 सुरों से गाई जाती है। अगर शुद्ध भैरवी कही जाए कि जरा सुनाइए हजरत, तो शुद्ध भैरवी आज के दौर में अगर सुनने वाला ये फरमाइश लिए फिरता रहे तो मेरे ख्याल में तो कोई नहीं सुना देगा कि ये शुद्ध भैरवी है। और अगर सुनाने की कोशिश करेगा या तो वो आसावरी हो जाएगी या वो बिलास खानी हो जाएगी। इस आसावरी और बिलास खानी से हटाने के लिए जो है, या हटाकर जो है, वो सिर्फ और शुद्ध भैरवी जिसे खालिस भैरवी कहते हैं, वो खैर यहाँ तो मुमकिन ही नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ भी कोई ना सुना सकेगा, क्योंकि यहाँ तो सिंध का इलाके में तो सिंध भैरवी वो हुई है जो 12 या 14 सुरों में गाई जाए, और वो बड़ी मखसूस है और बड़ी मशहूर भी है। बहरहाल तो उसूल हुए, ये पहले उसूल हुए राग के 4। इसके बाद है न्यास, संन्यास, अपन्यास, विन्यास। अब ये 4 और उसूल आ गए। ये साहब क्या हुए कि 4 ये कहे तो अब 4 फिर वो कहे। तो न्यास जिस पर के ये भी वही सिफत है जो वादी की है, मगर वादी में फर्क है, क्योंकि वादी और न्यास में फर्क है। वादी वो सुर है जिसको बार बार लगाया जाए, या मरकज हो या कयाम किया जाए, वो बदल नहीं सकता। अगर यमन कल्याण में गंधार वादी है तो आखिर वक्त तक या हमेशा जो है वो गंधार ही वादी रहेगी, लेकिन न्यास बदल जाता है। मिसाल के तौर पर अगर यमन कल्याण में एक बार अगर ये कि जो है गंधार हमने यानी कि जो है वो जैसे वादी का तो किया है, तो हमने न्यास यानी कयाम, न्यास का मतलब है कयाम करना, तो अगर हमने मध्यम पे कयाम किया है तो उसका जो है वो अगर सहारा देने वाला निषाद है, चुनांचे संन्यास हमें निषाद से करना चाहिए। ये है उसूल। अगर हमने ऋषभ पे न्यास किया है तो उसका संन्यास जो है वो देवत है, इसलिए ऋषभ और देवत की शानें आनी चाहिए। अगर हमने खरच का अगर ये कयाम किया है यानी न्यास बनाया है तो पंचम पे यानी कि जो है संन्यास होना चाहिए। तो इसलिए न्यास संन्यास जो है वो राग की जरूरत और माहौल की जरूरत और उसके असर की जरूरत के तहत जो है वो तब्दील होते रहते हैं, मजाहिरा करते वक्त या बताते वक्त या सिखाते वक्त। जब ही राग जो है वो डेवलप हो सकता है। चुनांचे न्यास वो है जिस पर के कयाम किया जाए,
سنیاس وہ ہے جو نیاس کا جو ہے وہ وزیر ہو. اپنیاس اور ونیاس. اپنیاس کی بھی وہی صفت ہے کہ جس تان سے پرہیز کیا جائے, اور ونیاس کی وہی صفت ہے کہ وہ تان کبھی نہ آئی جائے. تو یہاں سر نہیں ہے بلکہ تان ہے. دیکھیے بات سمواد تبدیل نہیں ہو سکتا, لیکن میں نے عرض کیا کہ نیاس سنیاس تبدیل ہو سکتا. چنانچہ اب نیاس آیا اور سنیاس, اپنیاس اور ونیاس. تو اب یہ 8 اصول ہو گئے. چنانچہ اب ایک سر کی تعریف کہ ایک سر کے لگانے کے لیے کتنا پریشرم, کتنا محنت اور کتنا یعنی کہ جو ہے وہ مشق کرنی پڑتی ہے.